جی بریک سے آگے واپس آپ کو کہیں گے ایک بار پھر سے خوش آمدید. بات کریں گے کراچی میں اس وقت جو چینی کی پرائز ہے اس کے حوالے سے. خالی چینی نہیں بلکہ ہم دالیں، آٹا اور چاول کی بھی ضرور بات کریں گے. لیکن فی الحال چینی کی جو سرکاری قیمت ہے وہ 140 روپے فی کلو مقرر کی گئی تھی اور پرچون قیمت 143 روپیز جو ہے وہ طے کی گئی. نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو چکا. لیکن بازاروں میں آپ کو پتہ ہے جب بھی ہم چینی لینے جاتے ہیں یا کوئی بھی اور گروسری کا سامان لینے جاتے ہیں تو وہ قیمت جو سرکاری طور پر اس کی لگائی گئی ہوتی ہے اور رکھی گئی ہوتی ہے، مقرر کی گئی ہوتی ہے، وہ نہیں ہوتی بلکہ اس سے بہت مختلف ہوتی ہے. جیسے اگر 143 روپیز کہہ رہے ہیں تو 170 سے 180 روپے تک جو ہے وہ مل رہی ہے اس وقت فروخت ہو رہی ہے. چینی ہی نہیں بلکہ دالیں، چاول، آٹا اور سبھی سرکاری نرخوں سے کہیں زیادہ پرائزز جو ہیں بڑھائی ہوئی ہیں. لیکن پوچھنے والا ہمیشہ کی طرح کوئی بھی نہیں ہے. کون پوچھے گا، کون جواب دے ہے، اس سب پہ ہم بات کریں گے. ایک طرف حکومت کے اعلانات، دوسری طرف بازار والوں کی منمانی اور آخر میں مسئلہ کہاں آتا ہے. ان دی اینڈ جو اس وقت کسٹمر ہے جو اسے خریدنا ہے، ہمارے اوپر تمام چیزیں آ جاتی ہیں. مسئلہ ہم ہی کو خود ہی سالو کرنا ہوتا ہے. وہ اس طرح ہی سالو ہوتا ہے کہ ہم چلو لے لیتے ہیں جو بھی قیمت ہے. لیکن مسئلہ کہاں جا کے حل ہوگا، کون کرے گا، اس پہ ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں عبدالرؤف ابراہیم صاحب. آپ کو پتہ ہے کہ ہمیشہ جب بھی آتے ہیں سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں، چیئرمین کراچی ہول سیلر بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جب بھی آتے ہیں تو ہمیں فیکٹس اینڈ فیگرز بھی بتا کے جاتے ہیں. تو ملتے ہیں ابراہیم صاحب سے. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. صبح بخیر. شب بخیر. بالکل. آپ کیا گروسری لیتی ہیں؟ بالکل لیتی ہوں. کہاں ہول سیل پہ جاتی ہے یا ریٹیل پہ؟ نہیں، وہ بات یہ میں کلک کرتی ہوں اور اس سے لیتی ہوں. پھر میں ابھی وہی حیران ہو رہی تھی کہ میں اس پہ نوٹ نہیں کرتی کہ پرائز کیا، لیکن جب مجھے یہاں آ کے پتہ چلتی ہے نا اس طرح پرائز تو مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ یہ سب کیا ہے. اور جب میرے پاس بل آتا ہے تو میں ضرور یہ سوچتی ہوں کہ یہ بل اتنا زیادہ کیوں ہے اور شاید یہی کلک ریزن ہے. کرتی ہیں آپ؟ جی ہاں کلک کرتی ہیں. آن لائن منگاتی ہیں؟ جی آن لائن منگاتی ہوں. آن لائن منگاتی ہیں تو پھر آپ یہ سمجھیں کہ یہ جو گروسری کا بل آپ خود ہی ایسے ریٹ دے رہی ہے نا لوگوں کو، تو ہم بڑھاوا خود دے رہے ہیں دیکھا جائے تو. بالکل وہی میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ مجھے تو اب ہول اندازہ سیل ہوا. اور ریٹیل کا اتنا بڑا فرق نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں 10% ہو یا 5% ہو ریٹیل پہ، لیکن ہمارے ہاں کوہرا میں 30% زائد لیے جاتے ہیں. جی آپ مختلف دالوں میں بھی دیکھیں گی کہ 50 روپے سے 100 روپے تک کی کمی واقع ہو گئی ہے، 150 روپے تک کی کمی واقع ہوئی ہے. لیکن اس کا امپلیمنٹ ریٹیل بیس پہ نظر نہیں آ رہا، کیونکہ ہول سیل پہ تو آپ 50 کلو لیں گی یا 100 کلو لیں گی تو کیا گھر پہ کیا لے کریں گی؟ 1 کلو دال استعمال ہوتی ہے بالکل، تو مہینے میں 1 کلو دال استعمال کر لیں گی. آپ چینی استعمال کر لیں گی تو 1 کلو کر لیں گی. جی تو ظاہر سی بات ہے کہ کمشنر حسن نقوی صاحب نے اس کا اعلان کیا اور میں بھی اس میٹنگ میں تھا تو وہ یہی بات ہوئی تھی کہ 140 روپے ہول سیل اور ریٹیل 143، جس پہ میرے تحفظات یہ بھی ہیں کہ میں یہی کہتا ہوں کہ اگر 140 اور 143 تو اس میں تضاد ہے بڑا. اس کی وجہ یہ پریکٹیکلی نہیں ہو سکتا، یہ ہو نہیں سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کوئی بھی چینی لے کے جائیں گے وہ ریٹیل میں بیچے گا، ظاہر سی بات ہے 1-1 کلو بیچے گا، تھیلی پیک کرے گا، شوپر دے گا، تو 5-7 روپے تو اس کے اخراجات آ جاتے ہیں. تو ایسا نہ ہو کہ چینی میں 10 روپے کا اضافہ ریٹیل میں ہونا چاہیے. جب 140 ہو تو 150 ہو، تب جا کے ان کو 2 روپے کلو نفع ملے گا. مگر رؤوف صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ 10 روپے کا اضافہ ہونا چاہیے، لیکن ہم تو یہاں دیکھ رہے ہیں کہ 70-80 روپے تک پہنچ گئی. 170 وہ دو چیزیں آئی ہیں، دو چیزیں آپ کی ہیں، بالکل صحیح ہے، مناسب ہے. 160 170 یہ نہیں بکنا چاہیے. دیکھیں ہم جب کہتے ہیں مہنگائی مہنگائی، مہنگائی کہاں ہے؟ جب آپ دیکھ لیں گروسری آئٹم میں دالیں، چاول، آٹا مہنگا ہوا ہے، باقی ساری چیزیں ایڈیبل آئل بھی نیچے ہے، ڈاؤن ہے سب. لیکن ریٹیل بیس پہ عمل درآمد ہوتا نظر نہیں آ رہا ہے. اور اسی کے لیے میں درخواست کرتا ہوں وزیر اعلیٰ سندھ، چیف سیکرٹری اور کمشنر کراچی سے بھی یہی مطالبہ ہے میرا کہ ریٹیل پہ جو آپ نے عمل درآمد کرایا تھا پچھلے سال، اور کمپلین سینٹر بھی ہمارے کراچی ہول سیل میں نفاذ ہوا تھا اور اس پہ امپلیمنٹ کافی اچھا ہوا تھا رمضان کے مہینے میں. اس دفعہ بھی میں آپ سب کے درخواست کروں گا کہ تمام ڈی سیز، تمام اے سیز فیلڈ میں اتریں اور اپنی سیٹوں سے وفا کریں سب. اچھا، اگر سیٹوں سے وفا نہیں کرتے تو آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ کیونکہ رمضان ظاہری بات ہے بالکل ہمارے دیکھیں اصل میں کیا مسئلہ آ رہا ہے کہ 3 کروڑ کی آبادی کا شہر ہے، میگا سٹی ہے یہ. اب اس میں 30-35 آدمی یا 40 آدمی اسسٹنٹ کمشنر کہاں تک پہنچیں گے؟ ہمیں تاجر برادری کو بھی ساتھ لینا چاہیے، جو ایک ایماندار شخص ہوں ان کو ساتھ شامل کریں
اور تاکہ وہ نشاندہی کر سکیں کہ یہاں بلیک مارکیٹنگ ہو رہی ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے. اچھا ابھی آپ نے جب تاجر برادری کا ذکر کیا نا، تو تاجر برادری جو ہے وہ سرکاری ریٹ کیوں نہیں دے پا رہی، اور پھر کیا اپنی منمانی ہے یا کیا کہیں گے، لاگت یا سپلائی کا کوئی مسئلہ ہے؟ دیکھیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ سب 100% تو کوئی بھی اچھے نہیں ہوتے، لیکن 10% میں سے چناؤ کرنا پڑتا ہے ہمیں کہ ہمارے لیے کون ہماری خدمت کر سکے اور قوم اس قوم کی خدمت کر تو یہ سکے. چناؤ میں مشکل کس بات کی ہے؟ چناؤ میں مشکل نہیں آئے گی. اب انشاءاللہ تاجر رہنما 2-3 ہماری نظر میں بھی ہیں، وہ بھی امپلیمنٹ کرانے کی میں بھی کوشش کر رہا ہوں، اور اللہ نے چاہا تو ہوگا. لیکن مجھے دکھ یہ ہوتا ہے کہ 35-40 ہزار والا گروسری کیسے لے. آپ کتنے کی گروسری لیتی ہیں؟ آپ سے پوچھتا ہوں. میں کتنے کی لیتی ہوں؟ ہاں آپ اندازہ کر بتا دیں. میں کچھ آئیڈیا دے نہیں سکتی اس وقت. میں سمجھ رہا ہوں. دیکھیں 30-35 ہزار ایک نارمل سیلری ہے، آپ کی تو زیادہ ہوگی. نارمل سیلری جو افیکٹڈ ہے، میڈیم یا مطلب آپ غریب طبقہ، وہ 30-35 ہزار میں کیا کھائے گا گروسری؟ کیا وہ اپنے کپڑے پہنے گا؟ اس میں زیادہ تر وہ والے لوگ ہیں جو کہ ڈیلی بیسس پہ چیزیں لیتے ہیں. کیسے ادا کرے؟ اور دیکھیں ریٹیل میں کیا ہے کہ پورش علاقوں میں ریٹ زیادہ ہیں، مڈل علاقوں میں ریٹ تھوڑے کم ہیں، غریب علاقوں میں زیادہ ہیں. یہ سب ایک میکینزم ایک ہونا چاہیے کہ ایک ہی ریٹ اس کو کسی کو نہ بخشا جائے. جو یہ منافع خوری کر رہے ہیں ان کی سزا اور جزا کا قانون ہونا چاہیے. جب یہ بیورو سپلائی، پرائس کنٹرول اس میں شامل ہوں گے تو انشاءاللہ یقینی بہت بہتری آ جائے گی. اس کے لیے اقدامات کرنے ضروری ہیں. اب دیکھیں یہ آپ چینی کا جو آپ نے پچھلا پروگرام میں آیا تھا آپ کے پاس، تو 205 روپے کی چینی تھی جی ریٹیل میں، لیکن آج 150-60 یہیں بک رہی ہے نا. اور ہول سیل میں آج قیمت اور کم ہو گئی ہے، جو 140 مقرر ہے آج 135 روپے ہو چکی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ مارکیٹ میں جو ہے پھر کم قیمت میں ہو سکتی ہے یہ؟ ہوگا انشاءاللہ 100 روپے چینی ہو جائے گی. لیکن کب تک یہ اسی دور میں آپ یہ سمجھے 25 دن میں اس دور میں اسی مہینے میں 70 روپے کم ہوئے ہیں. اوکے 25 دن میں ہول سیل میں 70 روپے معنی رکھتے ہیں. ریٹیل پہ تو کچھ بھی نہیں ہو رہا، لیکن آپ نے کہا نا ریٹیل پہ تو منمانی ہو رہی ہے، اس کو کون روکے گا؟ 210 تھا، اب وہ آہستہ آہستہ نیچے آ رہے ہیں، 160 70 50 اس میں بک رہی ہے. لیکن اس کی امپلیمنٹ ہمیں کرانی پڑے گی. تو عبدالرؤف صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ اگر واقعی قیمتیں کم نہیں ہوئی تو سرکاری نرخ جو ہیں انہیں کیسے پھر فکس کیا جائے گا؟ یہ ہے نا سرکاری لسٹ تو آ گئی ہے، ریٹیل کی بھی آ گئی تو آ گئی ہے، لیکن وہ فکس تو نہیں ہو رہے نا. ابھی آپ نے کہا نا ابھی کم ہوئے تھے، لیکن پھر ریٹیل پہ تو نہیں ہو رہے پیسے. ریٹیل پہ نہیں ہو رہے نا. اب یہی میرا کہنا ہے صرف یہی ہے آپ کے ٹی وی کے توسط سے کہ ریٹیل والے بھی اب سمجھیں کہ دیکھیں اتنا منافع رکھیں کہ کسی کے اوپر بوجھ بھی نہ ہو، اور یہ گناہ والا کام ہے. تو یہاں پہ ایک سوال اٹھتا ہے عبدالرؤف صاحب کہ آپ جس طرح بات کر رہے ہیں ریٹیل والوں کی، جب آپ جو ہے چیئرمین کراچی ہول سیل گروسر ایسوسی ایشن سے تعلق رکھتے ہیں، تو وہ کیا ایسوسی ایشن کام کر رہی ہوتی ہے؟ وہ کس سلسلے میں، اس سلسلے میں کوئی ہیلپ نہیں کر سکتی؟ ہم اسٹیک ہولڈر ہیں جی، ہمیں اسٹینڈنگ کمیٹی میں بھی شامل کیا گیا ہے اور کمشنر کی، اور میں جاتا بھی ہوں میٹنگوں میں، اور جہاں میں نے کم کرانے ہوتے ہیں وہاں بھی جا کے بات کرتا ہوں، اور وہ ہماری عزت بھی کرتے ہیں اور بات کو سمجھتے بھی ہیں. اور یہ آواز جو آپ کی سب جگہ پہنچ رہی ہے، یہ پورے پاکستان میں پہنچ رہی ہے. یہاں المیہ کراچی کا نہیں ہے، آپ پورے پاکستان میں دیکھیں گی تو یہی حالات ہے. حالات کو بدلنا، مہنگائی کو کنٹرول کیسے کیا جائے. اب ہول سیل اور آپ گروسری لینے جائیں گے تو ریٹیل پہ ہمیں بہت افیکٹ آتا ہے، 30% ہماری جیب کٹ جاتی ہے. یہ ضرور سوچیں، اور سب کو اب سوچنا بھی چاہیے. جائز نفع رکھیں. یہاں پہ کیا کرنا پڑے گا؟ جو آپ کے سرکاری نرخ ہیں ان کو عمل درآمد کرنا چاہیے، بالکل سختی سے عمل. لیکن ابھی آپ نے کہا نا ریٹیل پہ بہت فرق آتا ہے، بہت تو سختی سے عمل درآمد ہوگا جب ہوگا نا، سزا اور جزا کا قانون ہوگا جب ہوگا نا. ایسے تو نہیں ہوگا. میرا نہیں خیال کہ ابھی تک تو ہمیں کبھی بنتا نظر آیا ہی نہیں. آئے گا انشاءاللہ، آپ بالکل بے فکر رہیں، آئے گا، وقت آنے دیں. اور دوسری بات یہ کہوں کہ چینی سستی ہوگی اس سال اور آٹا مہنگا ہوگا. آٹا مہنگا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں ڈی ریگولیٹ کرنا حکومت وقت کا یہ کام نہیں تھا کہ ڈی ریگولیٹ کیا. ڈی ریگولیٹ سے نقصانات کیا ہو گئے؟ کسان اور ہاریوں نے 52 روپے میں گندم بیچ دی. جب ان کے ہاتھ سے نکل گئی وہ ایلیٹ کلاس، چند مافیاز، چند شوگر اپنے فلور ملز، انہوں نے سال کا ذخیرہ کر لیا. 52 روپے کی چیز آج 110 روپے ہے، اور اس میں بھی کے پی کے میں گندم نہیں پہنچ پا رہی.
اور بلوچستان میں بھی نہیں تو آگے آپ کو پرائسز اور بڑھتی نظر آ رہی ہیں؟ چاروں صوبے ہیں اسٹیبل نا رہیں گی؟ ہمارے، سندھ، کے پی کے، بلوچستان اور پنجاب، یہ چاروں صوبے ہمارے ہی ہیں نا، ہمارا ہی وطن ہے یہ. اگر کوئی چیز ایکسیز ہے تو پھر وہاں پہنچے ہیں جہاں قلت ہے. لیکن ایک مراحل ایسے آنے والے ہیں کہ آٹا میرے کو خیال ہے کہ 200 روپے کلو تک پہنچ جائے گا. تو پھر کیا، مجھے یہ بتائیے، بتائیں نا، آپ آپ مجھے ایسوسیشن ہے، گورنمنٹ ہے، دیکھیں سب لوگ ہیں، اس کے ادارے بنے ہوئے ہیں، لیکن کیا اس کے پیچھے مافیا ہے کوئی؟ دیکھیں ہم مافیا کے رحم و کرم پہ ہیں. مافیا کے رحم و کرم پہ کیوں ہے جب سارے آپ بات کو سمجھیں. ایلیٹ کلاس جو آپ چینی میں بھی دیکھ رہی ہیں، جو پچھلے دور میں آپ 210 تک دیکھ لیا نا آپ نے، 100 روپے کی چیز 210 میں بکی نا. اب یہ 50 روپے کی گندم یہ 110 میں بک رہی ہے نا. کبھی دنیا میں نفع ہوتا ہے، کبھی دنیا کی تاریخ میں ریکارڈ کر لیا جائے کہ 52 روپے کی چیز 110 میں ڈبل 1 ارب روپے لگائیں، 1 ارب روپے کمائیں. ایسا نہیں ہوگا. دیکھیں سونے میں بھی 60% اضافہ ہوا ہے، لیکن گندم جو بیسک خوراک ہے، 2 وقت کی روٹی، غریب آدمی پیاز سے بھی کھاتا ہے، غریب آدمی روٹی پانی سے بھی کھاتا ہے. لیکن یہ کس طرح کی پالیسی مرتب ہوئی کہ فری کر دیا گیا. تو ابھی آپ کو لگتا ہے ایسا کوئی ایسی پالیسی بن سکتی ہے جس سے یہ فکس ہو جائے گی پرائسز اور کہیں جا کے رک جائے گی آٹے کی پرائس، یا بڑھتی چلی جائے گی؟ کسان بھائی انہوں نے 33 ملین ٹن کا کروپ، آپ کیا سمجھ رہی ہیں؟ اربوں خربوں روپے کی بات ہے، یہ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے. لیکن آپ بتائیں کہ کس کو نفع دیا گیا؟ یہ اگر پروکیورمنٹ ٹائم پہ کر لیتے، چاروں صوبے پہ گندم پہنچ جاتی، تو یہ بحران ہمیں پیدا ہی نہیں ہوتا. کیونکہ فیڈ مل میں جب گندم 55 روپے کی تھی تو فیڈ مل میں استعمال ہو گئی. دیکھیں فلور مل والوں نے ذخیرہ کر لیا، ایلیٹ کلاس نے ذخیرہ کر لیا، اب وہی ذخیرہ بیچتے ہیں بلیک میں. یہ ہم کب تک کریں گے؟ اور میں حکومت وقت سے، وزیر اعظم صاحب سے، فیلڈ مارشل آصف منیر صاحب سے بھی درخواست کروں گا کہ بیسک ہمیں فوڈ سیکورٹی کا خیال کرنا چاہیے کہ ہمیں کوئی بھی تکلیف آئے پاکستان میں، کبھی سیلاب آ گیا، کوئی ناگہانی آفت آئے، اس کے لیے ہمیں پروکیورمنٹ خاص کر گندم کی ہونی چاہیے. میں یہی کہوں گا پروکیورمنٹ جو فوڈ ڈپارٹمنٹ اس میں بدعنوان لوگ ہیں اس کو تو چھوڑیں، آپ کوئی فورس قائم کریں، نجی بینکوں کو شامل کریں. جو اب مارچ میں فصل آئے گی، 3 مہینے رہ گئے ہیں ابھی، تو اس میں بھی غریب لوگوں کے لیے بھی کچھ روزگار ملے. اب آپ بتائیں کہ ان کی کوسٹنگ ہی 3200 روپے بن، یعنی 70 روپے کلو ہوتی تھی، لیکن 52 روپے میں بیچ دی گئی. وہ تو بدحال رہ گئے. اب وہ نقصان کیا، اور ریٹیل والوں نے، بیچ میں مڈل مینوں نے نفع کمایا نا. یہاں پہ جو ساری بات ہمیں سمجھ آ رہی ہے نا، ریٹیلر جو ہے نا، ان پہ آ کے بات رک جاتی ہے. ریٹیلر نہیں ہوا ابھی تک، تو ہم وہاں پہنچے ہیں. ان کو جو ہے سب سے پہلے تو ان کی گرفت کرنی پڑے گی نا. دیکھیں ہم نے جو نظام بنایا نا، ہمارے ہاں سب یہ نہیں سوچتے کہ ہم پاکستانی ایز اے مسلمان، ہمیں کسی کو سوچ نہیں آ رہی. ڈبل پیسے ہم نے کبھی تاریخ میں نہیں دیکھے. اگر ورلڈ بک پہ یہ لکھا جائے گا کہ یہ گندم جو 50 روپے کی 110 روپے کیسے ہوئے، تو یہ لمحات دیکھنے جائیں گے. رؤوف صاحب، آپ کو یہ ضرور بتا کے جانا ہے ہمیں کہ قیمتوں کا جو کنٹرول ہے اس کو قابو کرنے میں، اس پہ بیلنس کرنے میں سب سے بڑی خامی کہاں پہ ہے؟ انتظامیہ، پالیسی، یا پھر یہ نظام؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، نظام کی تو بات ہے، نظام میں ہماری مشکلات ہیں، نظام کو ٹھیک کرنا پڑے گا. ہر آدمی سیٹ سے وفا کرے، جو سیٹ پہ بیٹھا ہے نا اس کے لیے اس کو کام کرنا پڑے گا، کام کرنا پڑے گا. اور کام دیکھیں یہ غریب لوگوں، مڈل لوگ پس گئے. خدا را اس ملک پاکستان کے لیے رحم کریں، اور سب سوچیں پاکستانی بن کے ایز اے مسلمان بھی، اور ہمیں سوچنا بھی پڑے گا. لیکن یہ بوجھ جو جاتا ہے نا، کسی کو پوچھیں، آپ جائیں کسی غریب گھرانے میں تو ان کے پاس تو آٹا بھی نہیں ہے، آپ جائیں تو صحیح. اور یہ تکالیف جو بے روزگاری ہے، 41% تک بے روزگار ہیں لوگ، کیونکہ ٹیکسٹائلیں بند ہیں، دوسری چیزیں بند ہیں، کاروبار کوئی نہیں ہے، سب ایک ہی کام کر رہے ہیں، سونا اور چاندی. تو یہ کہاں کاروبار چلے گا؟ وہ بھی وہی کریں گے نا جو اس کی وہ اصطلاحات رکھتے ہیں کہ بھئی سونا جو ہے اس میں انویسٹ کریں یا چاندی میں انویسٹ کریں. اگر آپ کے پاس پیسہ ہے، کوئی عام آدمی تو نہیں کرے گا. بالکل آپ نے صحیح بات کہی کہ بے روزگاری ہے، ناکامیاں ہیں، محرومیاں ہیں، بہت سارے مسئلے مسائل ہیں. یہی وجہ ہے کہ آج ذہنی پریشانیاں اتنی زیادہ بڑھ گئی ہیں کہ ہم کہتے یہ ہیں کہ ذہنی سٹریس کی وجہ سے 8 کروڑ پاکستانی جو ہے اس وقت ذہنی سٹریس میں. یہ مین چیزیں، اس میں آٹا، چینی، دالیں آپ کو بیسک نہیں مل رہی ہوں تو یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. بیسک مل رہی ہیں.
لیکن نظام کو چینج کرنے کی مل رہی ہیں، لیکن وہی لے سکتا ہے نا آسانی سے جس کے پاس پیسہ ہے، ورنہ غریب آدمی تو آپ بتا کے بھی جا رہے ہو، ہم دیکھتے سختی بھی نہیں ہیں۔ برتی جائے گی نا، سختی نظام کو سخت نہ کیا جائے گا، سزا اور جزا کا قانون نہیں ہوگا جب تک کچھ نہیں ہوگا۔ ہاں جیسے ابھی ٹریفک میں سزا و جزا کا قانون بن گیا، دیکھیں نا عمل درآمد کتنا ہو رہا فرق ہے پڑا نا، ہے اس سے، عمل درآمد اب ہم ہونے سے۔ بیلٹ بھی باندھ رہے ہیں، ہم وہ چالان بھی کر رہے ہیں، ہم اپنے ساتھ تو ہم کیا بیٹھنے والے کو بھی کہتے ہیں بیلٹ اس میں بھی سیٹ بیلٹ کام نہیں کر باندھیں۔ سکتے، ہمیں کام کرنا چاہیے، اب غریب کے لیے سوچنا چاہیے۔ اب ہم ظاہر سی بات ہے کہ یہ پاکستان یا کراچی اس نہج پہ تھا کہ کوئی سیٹ بیلٹ نہیں باندھتا تھا، کوئی چالان کے لیے فکر نہیں کرتا تھا، آج سب فکر میں، بالکل لائن پہ بھی چل رہے ہیں۔ بالکل صحیح رؤوف صاحب، بہت اچھی آپ نے بات کہی، بہت شکریہ۔ اللہ کرے کہ آنے والے وقت میں جو ہے بہتری آئے اور جو ریٹیل پرائز ہے وہ سٹیبل ہو جائے، اور انشاءاللہ ریٹیل بھی ہوگی اور سب اچھی امید رکھنا چاہیے، اور اچھی امید ہمیشہ ہی ہوتی ہے۔ بہت شکریہ آپ کا ایک بار پھر سے، بالکل اچھی امید کے علاوہ کوئی نہیں۔ جی جناب، لیتے ہیں یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد آپ ساتھ رہیے گا ہمارے ساتھ۔